اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے منقع کے حوالے سے۔ منقع جو ہے یہ بہت ہی زبردست اور بہترین غذا ہے، تو زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے، نیچرل غذا ہے منقع۔ تو منقع کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے قرآن اور احادیث کے اندر۔ کم و بیش جو ہے اس پھل کا ذکر قرآن کریم میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ تو کہیں پہ کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہم نے لگائے زمین پر، تو کہیں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انگور جو ہے، کھجور اور انگور کا ذکر جو ہے اس کا ساتھ ساتھ آیا ہے۔ جس جگہ کھجور کا ذکر آیا ہے تو اسی جگہ جو ہے انگور کا ذکر بھی آیا ہے ساتھ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کھجور کو کیا برکت دی ہے، دیکھیں تعداد میں۔ تو کھجور کے ساتھ ساتھ جو ہے انگور کا بھی یہی حال ہے۔ انگور کے اوپر بھی جو ہے بے شمار دانے لگے ہوتے ہیں جو کہ کسی گنتی میں نہیں آتے۔ یہ بھی برکت والا پھل ہے۔ جو جنتی پھل ہیں، جو جنتی میوہ جات ہیں ناظرین، ان کے کیا کہنے، ان کی افادیت بھی جو ہے وہ اسی حساب سے بہترین افادیت کے حامل ہیں وہ پھل۔ تو حضرت علی جو ہے روایت کرتے ہیں کہ منقع جسم کے اندر وہ بیماریاں جو کسی دوا سے نہ جا رہی ہوں، تو منقع استعمال کرنے سے جو ہے وہ بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ تو طریقہ استعمال یہ ہے کہ 21 دانے منقع کے شام ٹائم پانی میں بھگو دیے جائیں۔ تو منقع یہ دیکھ لیں، 21 دانے پانی میں بھگو دیں، اور پانی میں بھگونے کے بعد جو ہے آپ لوگ صبح کے ٹائم پھر منقع کو استعمال کر لیں۔ کم از کم جو ہے اس کا پانی بھی پی لیں جس پانی میں بھگویا ہے شام کو، تو منقع بھی جو ہے تناول فرما لیں۔ تو منقع جو ہے صحت کے لیے بہترین غذا ہے ناظرین۔ پٹھے مضبوط کرتا ہے، مسل مضبوط کرتا ہے، قوت مدافعت اس سے زیادہ ہوتی ہے، جسم کے اندر جو ہے جان پڑ جاتی ہے۔ تو طاقت ہی طاقت ہے، قوت ہی قوت ہے، اور خزانہ ہی خزانہ ہے۔ خون کا خزانہ بھی منقع کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ منقع شام کو بھگو کے صبح جو ہے اس کے دانے پانی کے ساتھ جو ہے استعمال کریں، اسی میٹھے پانی سے، تو وہ بھی بہتر ہے۔ اگر آپ لوگ دودھ سے استعمال کریں، دودھ میں اس کو بلینڈ کر لیں، تو اس صورت میں بھی جو ہے منقع، اس کے اندر چینی ایڈ نہیں کرنی، شکر ایڈ نہیں کرنی، کیونکہ یہ خود میٹھا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، دودھ کے ساتھ منقع لیں تو دودھ کے ساتھ تو اس کے کیا کہنے، دودھ کے ساتھ اس کی جو افادیت ہے، اس کے جو فوائد ہیں، یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ دودھ کے ساتھ کوشش کریں منقع استعمال کریں۔ اس کو جس ٹائم پانی میں بھگوئیں، یہ پہاڑی پھل ہے، کیونکہ ریت مٹی وغیرہ جو ہے اس کے اوپر گرد و غبار ہوتی ہے، کیونکہ یہ جب یہ خشک ہوتا ہے، ڈرائی کرتے ہیں اسے پہاڑی لوگ، تو اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ جو ہے واش کر لیں ایک باؤل میں لے کے۔ اسے جتنے دانے اس کے جو ہے کم از کم 21 دانے کہا گیا ہے، تو 21 دانے میں ہی جو ہے فائدہ ہوگا زیادہ سے زیادہ، کیونکہ حضرت علی نے 21 دانے فرمائے ہیں باب العلوم نے۔ تو 21 دانے آپ لوگ استعمال کریں، تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے گرم پانی سے کوشش کریں واش کر لیں، صاف کر لیں، گرم پانی سے اسے دھو کے صاف کر کے مل کے، تو پھر اس کو جو ہے کام میں لائیں، استعمال میں لائیں۔ بھگونا ہے تو پھر بھگوئیں۔ تو اسی طرح اگر کچا جو ہے منقع دودھ میں اگر آپ نے اس کو بلینڈ کر کے پینا ہے، تو دودھ میں بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو کھجوروں کے ساتھ ملک شیک بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو 2-3 بنانا کے دانے ڈال دیں، اور اس کے اندر کھجوریں آپ ایڈجسٹ کر دیں، اور اس کے اندر منقع بھی استعمال کر لیں دودھ کے ساتھ۔ تو یہ خون کی کمی کو دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں پورا کر دے گا، یہ بات جان لیں۔ تو خون بنانے والی مشین بھی اسے کہا جاتا ہے منقع، دودھ اور کھجور جو ہے ناظرین۔ اگر آپ لوگ اس کا اس صورت میں استعمال کرتے ہیں، 1 چمچ آپ شہد کا بھی ڈال سکتے ہیں اس ملک شیک میں، تو پھر آپ کو اس سے بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوں گے۔ تو 1 چمچ اسبگول چھلکا بھی ڈال دیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے گرم ہو گئی ہیں، اور چھلکا اسبگول ٹھنڈا ہے، تو یہ دوا بن جائے گا اور غذا بھی بن جائے گا۔ تو کوشش کریں جو ہے منقع کا استعمال ضرور کریں۔ منقع سے جو ہے سکیننگ کے جو پرابلم ہوتے ہیں، جو چہرے کی جھریاں ہوتی ہیں، جو چہرے کی سیاہیاں ہوتی ہیں، زیادہ عمر کے جو لوگ لگتے ہیں، کم عمری ہونے کے باوجود زیادہ عمر نظر آتی ہے، چہرے پہ گھاؤ پڑ چکے ہیں، نشانات ہیں،
تو جسم کے اندر جو زخم ہے اور زخموں کے اندر پیپ پڑ چکا ہے تو اس صورت میں یہ بلڈ سکین کر کے، بلڈ آپ کا واش کر کے، گردوں کو مضبوط کر کے جو ہے وہ نشانات، وہ زخم، وہ پیپ، پرانے سے پرانا جو روگ ہیں جسم کے اندر، جو غم ہے تو غم کو بھی ہلکا کرتا ہے یہ منقع روایتوں میں آیا ہے کھانے سے۔ تو آپ لوگ منقع کوشش کر کے ضرور استعمال کریں اس دور میں، جس دور میں بیماریاں زیادہ لگ چکی ہیں انسانوں کو اور قوت مدافعت کمزور ہو چکی ہے۔ ایک بیماری جاتی نہیں ہے دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی نہیں ہے تیسری آ جاتی ہے، تو دوا کھانے سے بھی جو ہے بیماریوں کا علاج نہیں ہو رہا۔ تو اس صورت میں جو قرآن اور احادیث میں جن پھلوں کا ذکر ہے، احادیث کے اندر جن چیزوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، تو کوشش کریں وہ پھل کھائیں، وہ میوہ جات کھائیں، تو روایتوں سے علاج کریں، کیونکہ وہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں بڑے، وہ زیادہ بڑے طبیب تھے ناظرین۔ ہم جن کے پیروکار ہیں، ہم جن کے ماننے والے ہیں، تو روایتوں کے اندر جن چیزوں کا ذکر آیا ہے، تذکرہ آیا ہے ناظرین، وہ چیزیں استعمال کریں۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جسم کے اندر جو بیماریاں نہیں جا رہی، تو 21 دانے منقع پانی میں بھگو کے صبح استعمال کرنے سے وہ بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی بیماری جو ہے جسم کے اندر نہیں رہتی، باب العلوم فرماتے ہیں۔ تو ہم لوگ وہ چیزیں استعمال کیوں نہ کریں ناظرین جن چیزوں کے بارے میں حضرت علی نے لکھا ہے یا فرمایا ہے، یا جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ذکر کیا ہے، تو وہ چیزیں، وہ پھل، وہ میوہ جات، وہ فروٹ استعمال کرنے چاہیے انسان کو۔ ان سے بہت زیادہ آدمی کو بینیفٹ حاصل ہوتے ہیں، بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں ناظرین۔ تو ان سے جو ہے بیماریوں سے جلد از جلد جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے۔ تو ناظرین یہ تو تھے منقع کے فوائد۔ تو اب تک کے لیے اتنا کافی۔ جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔